بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 10 قبلہ کا تعین ابھی پیش کیا جا رہا ہے۔ براعظم شمالی امریکہ اور کینیڈا میں قبلہ کا بہت بڑا مسئلہ پیش آیا تھا۔ کچھ حضرات کا خیال تھا کہ قبلہ شمال مشرق کی طرف ہے اور کچھ حضرات سمجھتے تھے کہ جنوب مشرق کی طرف سے ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جنوب مشرق والے حضرات تھے وہ مستوی نقشہ اپنے ذہن میں رکھ کر اس کا فیصلہ کر رہے تھے، یعنی پلین، اور شمال مشرق والے حضرات جو تھے وہ قروی نقشہ کو ذہن میں رکھ کر وہ سوچ رہے تھے۔ یقیناً چونکہ زمین کرہ ہے لہذا قروی نقشہ ہی صحیح تھا، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں نقشہ کو مستوی سمجھا جا رہا تھا، اور اس کے اوپر کچھ ویب سائٹس نے اس مسئلے کو خطرناک حد تک اٹھایا تھا۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ کوئی سازش تھی مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، لیکن بہرحال مسئلہ تھا۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ملے اور میرے ساتھ بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا تھا۔ حالات میں اس کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن امریکہ اور کینیڈا میں بات الگ ہے، کیونکہ وہ تقریباً ہمارے دوسری جانب ہے، اور اتنے فاصلے پر مستوی اور قروی نتائج میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ زمین گول ہے، اس سے آج کل انکار ممکن نہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کی انکاری آج کل موجود ہے۔ ان لوگوں کی اس جہالت سے ایک مکروہ صورت یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے مستوی زمین سمجھ کر دیکھا کہ چونکہ کینیڈا اور امریکہ یہ شمال میں ہے اور خط استوا سے اوپر شمال میں دور ہے، اور جو سعودی عرب ہے وہ خط استوا کے قریب ہے، یعنی گویا کہ جنوب میں ہے ان سے۔ اور دوسری بات یہ بات بھی ہے کہ چونکہ سعودی عرب ان سے مشرق میں ہے، لازماً یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ قبلہ جنوب مشرق میں ہو۔ اب عوام کے لیے ان دو باتوں سے واقعی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ امریکہ اور کینیڈا غائب شمال میں ہے، اور دوسری جو بات یہ ہے کہ سعودی عرب جنوب میں واقع ہے، قریب ہے، کیونکہ اس لیٹیچیوڈ کم ہے، اور یہ بھی بالکل بات ہے کہ ٹورڈز ایسٹ ہے سعودی عرب امریکہ اور کینیڈا سے، تو جنوب مشرق تو ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جیسا کہ آئندہ بحث میں بتایا جائے گا کہ جب ہم لوگ اس کو گول فرض کر لیتے ہیں، کرہ فرض کر لیتے ہیں، تو پھر یہ صورت مختلف ہو جاتی ہے اور نتیجہ شمال مشرق کے حمایت میں آتا ہے۔ جو مستوی زمین پر یقین رکھتے ہیں ان کی ایک نمائندے سے میری بھی ملاقات ہوئی، اور وہ میرے پاس یہاں پر آ گیا تھا اور مجھ سے ملاقات کا وقت چاہتا۔ ان دنوں میں چونکہ روزانہ مجالس میرے ہوتے تھے لہٰذا میرے پاس ٹائم تو نہیں تھا، کیونکہ میں دفتر میں بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا اور پھر اس کے بعد میں شام کو مجالس میں ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے میرے پاس ٹائم تو نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ان نے بہت زیادہ جب کوشش کی تو میں نے ان کو ٹائم دے دیا کہ اچھا فلاں جگہ پر میری مجلس ہے، تو اس سے پہلے جو بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو اس وقت آ جائے تو آپ کو آدھا گھنٹہ ٹائم دے دوں گا۔ وہ جو پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہے آپ اس میں، تو وہ مجھ سے بات کرنا، میں نے کہا کہ آپ کی بات چونکہ میں پہلے سے جانتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں، لہٰذا میں نے صرف اپنی بات آپ کو سمجھانی ہے، چونکہ آپ سفر کر کے آئے تو بہرحال مجھے آپ کو یہ بات بتانی ہے۔ تو وہ بضد تھے کہ پہلے میں آپ کو بات سمجھاؤں، میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں، بس صرف یہ ہے کہ میں آپ صرف کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، لیکن وہ بضد تھے بتانے پہ، تو میں نے کہا بھئی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، چاہے آپ مجھے بتائیں چاہے میں آپ کو بتاؤں، جتنا میرے لیے ٹائم بچانا چاہتے ہو بتانے کے لیے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے، لیکن بہرحال جتنا اس کو استعمال کرنا چاہتے تو کریں۔ تو وہ اس نے پورا آدھا گھنٹہ استعمال کیا، مزید بھی بات کرنا چاہتے، میں نے کہا بس اب بات ختم ہو گئی ہے، میرے پاس دوسروں کو ٹائم میں دے چکا ہوں، لہٰذا میں تو ان کے ساتھ مشغول ہو جاؤں گا، آپ بات کہتے پھر آپ بس میرے ساتھ بات نہیں کریں گے، میں نے کہا آپ نے خود ہی چانس مس کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا پھر خود امریکہ کا ٹکٹ لے کے آ جائے۔ میں نے کہا میں امریکہ کو دیکھنے کے کوئی شوقین نہیں ہوں، امریکہ میں دیکھ چکا ہوں، اور جن لوگوں نے مجھ سے سیکھنا ہوگا وہ میرے پاس آ جائیں گے، اور جن نے مجھ سے نہیں سیکھنا تو ان کے پاس میں جان نہیں چاہتا۔ اس طرح میں نے بات ان کے ساتھ ختم کی۔ تو یہ کچھ بحثی جو ہے اس حد تک بڑھ گئی
کہ اس سے اچھے خاصے علماء متردد ہو گئے اور اس کے لیے باقاعدہ ان کو استفتاء کرنا پڑا۔ یہ جو استفتاء ہیں مختلف دارالفتہ بھیجے گئے، ان میں سے ایک دارالعلوم کراچی بھی آیا۔ اتفاق سے میں اس وقت مولانا محمد اشرف صاحب کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے وہ استفتاء مولانا محمد اشرف صاحب کے پاس ان کمنٹس کے ساتھ بھیج دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ شبیر کا خلاف کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ان سے پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو مولانا محمد اشرف صاحب نے میرے سامنے رکھا، میں نے کہا کہ مولانا اس کا جواب تو بہت آسان ہے، میں آپ کو یہ جواب بہت آسانی کے ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ لوگ آپ سے پوچھیں گے، میں تو ادھر نہیں ہوں گا، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں۔ اس نے کہا اس سے بڑی اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا پھر گلوب اور ایک دھاگا لے آؤ۔ تو انہوں نے گلوب اور دھاگا منگوا لیا۔ اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں اصول یہ ہے کہ ہم جو قبلہ بتاتے ہیں کسی کو تو یہ بتاتے کہ قبلہ کی سمت شمال کے ساتھ اتنا زاویہ بناتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی خطوط طول بلد کے ہیں یہ سارے شمالاً جنوباً واقع ہوئے ہیں۔ کہتا ہے یہ بھی بالکل بات صحیح ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ والی بات ہے تو اب یوں کر لو کہ تار کا یہ سرا جو بھی جہاں پر بھی ہے، تار کا جو سرا ہے وہ جو بھی مطلب جہاں سے ابھی آپ قبلہ معلوم کرنا چاہتے ایک سرا اس پہ رکھ لو، ایک سرا آپ مکہ مکرمہ پہ رکھ لیں اور اس تار کو ٹائٹ رکھنا ہے۔ جب یہ بالکل ٹائٹ صورت میں آ جائے تو پھر یہ خط بن جائے گا، اور یہ خط اصل میں گریٹ سرکل ہوگا، یعنی جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ گریٹ سرکل جو ہوتا ہے یعنی وہ جس کا اگر ڈسک بنا دے تو وہ ڈسک وہ گزرتی ہے زمین کے مرکز سے، تو اس کو گریٹ سرکل کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ گریٹ سرکل بنائے گا دائرہ عظیمہ۔ تو اب یہ دائرہ عظیمہ کا جو خط ہے یہ آپ دیکھو کہ اس جگہ کے طول بلد کے ساتھ 90 درجے بناتا ہے، 90 سے زیادہ بناتا ہے یا 90 سے کم بناتا ہے۔ اگر یہ 90 سے کم بناتا ہے تو لازماً یہ شمال کی طرف جائے گا، یعنی شمال کی سمت اس کی طرف آئے گی، اور اگر یہ 90 سے زیادہ بنا ہے تو یہ جنوب کی طرف جا رہا ہے، اور اگر یہ ٹھیک جو ہے نا وہ 90 پہ جا رہا ہے تو پھر یہ مشرق ہوگا، چونکہ مشرق کی طرف یہ ہے سعودی عرب، تو یا تو یہ مشرق ہوگا اگر یہ بالکل ہی مطلب جو ہے نا وہ 90 درجہ اس کے اوپر بنا رہے، اگر 90 سے زیادہ بنا رہے تو جنوب مشرق ہے، اور 90 سے کم ہے تو شمال مشرق ہے۔ تو خود دیکھ لے، جب اس نے خود دیکھ لیا اس نے کہا تو شمال مشرق ہے، میں نے کہا بس یہی ہے، کہتا بس یہی چیز لکھ دو۔ میں نے یہی چیز لکھ دی اور ماشاءاللہ 5 منٹ بھی اس پہ نہیں لگے، اور جب میں نے اس کو لکھ دیا تو حضرت کے پاس جب بھیج دیا تو حضرت کو بہت پسند آیا، اور اسی پر دستخط کر دیا کہ الجواب صحیح، اور اسی سے وہ فتویٰ بن گیا۔ مخالفین کو جس وقت اس فتویٰ کا پتہ چل گیا تو اس وہ بپر گئے اور انہوں نے احکر کو واجب القتل قرار دیا۔ اس کا پتہ مجھے اس طرح چلا کہ پروفیسر عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس وہ جو تھے بنگلہ دیش کے کچھ ایئر مارشل ریٹائرڈ جو اس فتنے کے اصل جڑ تھے، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے ڈسکس کرنا شروع کیا۔ تو پروفیسر عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی میں نے تو فتویٰ نہیں دیا، نہ میں نے تحقیق کی ہے، تو جن نے تحقیق کی ہے آپ ان سے بات کریں۔ تو اس نے کہا اچھا شبیر کا کھیل کی بات کرتے، انہوں نے کہا کہ تو وہ تو ہمارے نزدیک واجب القتل ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مفتی کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ بعد دوسرے دارالفتاؤں سے بھی فتاوی حاصل کیے گئے، اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے حسن اتفاق سے ان دنوں ہمارے ہاں علماء کرام جشن دیوبند منا رہے تھے، تو اس سلسلے میں حضرت مولانا حسن مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ میری ملاقات پشاور میں ہونی تھی، لیکن پشاور میں بہت رشتہ لہٰذا ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو پھر جب لاہور تشریف لے گئے تو میں جامعہ مدنیہ جہاں پر حضرت ٹیلوی وہاں پہنچ گیا، چونکہ حضرت مولانا محمود میاں صاحب اور جناب رشید میاں کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو ان دونوں حضرات نے میری ملاقات حضرت سے کرا دی، اور حضرت کے ساتھ تنہائی میں ملاقات ہماری، کیونکہ مولانا رشید میاں تھے اور حضرت تھے اور میں تھا، تو ملاقات ہو گئی۔ تو جب ملاقات ہو گئی تو حضرت کے سامنے میں نے بات رکھ دی، تو حضرت نے فوراً اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ نہیں میرے ساتھ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے جب کہا گیا تو میں نے کہا کہ اس کے لیے ہمارے پاس
جو ہیت کو جاننے والے حضرات ہیں دیوبند میں، ان سے آپ بات کر لیں، وہ جو آپ کو جواب دیں گے تو وہ جواب ہوگا۔ میں تو اس فن کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں اس کا ماہر نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت میں آپ کی طرف سے یہ تردید کر سکتا ہوں کیونکہ آپ جو تردید فرما رہے کہتے ہیں بالکل۔ میں کہا پر میرے پاس گواہ موجود ہیں، اور حضرت مولانا رشید میاں کی طرف سے میری کی طرف اشارہ کیا کہ جو گواہی دیں گے کہ آپ نے اس کی تردید فرمائی۔ حضرت نے اقرار فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک میٹنگ جامعہ فاروقیہ میں بلائی گئی، جس میں مجھے بھی بلایا گیا، پروفیسر عبداللطیف صاحب کو بھی، اور جو مقامی مدارس کے علماء کرام تھے، دارالعلوم کراچی کے، جامعہ الرشید کے، اور بنور ٹاؤن کے اور فاروقیہ کے، یہ حضرات جو تھے وہ چونکہ موجود تھے تو ان کے سامنے پھر ہم نے پورے مسئلے کی وضاحت کی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی، جو کہ آئندہ انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اس پر علماء کرام کو جب اطمینان حاصل ہوا تو مفتی حسن احمد صاحب، چونکہ اب یہ چیزیں مجھ سے پڑھ چکے ہیں دارالعلوم کراچی میں، تو انہوں نے اس فن کے روشنی میں ایک جامع فتویٰ ترتیب دیا اور اس پر سب کا اتفاق ہوا، تو اس فتویٰ کو بھیج دیا گیا۔ تو فنی طور پر اس کے جو تشریحات ہیں وہ چونکہ آپ سب کے لیے مفید ہیں، لہٰذا میں وہ تشریح یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے چند مبادیات کا تعارف کیا جائے گا، اور شکل نمبر 31 جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا، میں قبلہ کی سمت کے معلوم کرنے کے سلسلے میں، ایک چوکور کمرہ جس میں درمیان میں بالکل سینٹر میں کوئی کڑا ہے، اور اس کا جو قبلہ ہے ایک دیوار میں بالکل وسط میں ہو، تو پھر وہ قبلہ جو ہے نا اس دیوار کو قرار دیا جائے گا، نہ کہ اس نقطے کو۔ تو اس سے 45 ڈگری کی جو گنجائش نکلتی ہے وہ ساری چیز موجود ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ یہاں سے چند مبادیات کا تعارف ہم شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل کے طور پر ہم کریں۔ فنی طور پر قبلہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں چند حقائق کا ادراک پہلے سے کرنا ہوگا۔ یہ جیسے کہ مبادیات کا میں نے عرض کیا نہیں، وہ مبادیات ہیں۔ اس میں پہلی حقیقت یہ کہ زمین گول یعنی کھرا ہے۔ اس کو اب ثابت کرنے کے لیے لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ کراچی سے کوئی جہاز پر لندن چلا جائے، جو کراچی سے بجانب مغرب ہے، لندن سے نیو یارک بھی بجانب مغرب ہے، لندن سے وہ نیو یارک جاتا ہے، نیو یارک سے جاپان بجانب مغرب ہے، اب وہ نیو یارک سے جاپان جاتا ہے، جاپان سے ہانگ کانگ بجانب مغرب ہے، اب وہ جاپان سے ہانگ کانگ جاتا ہے، ہانگ کانگ سے کراچی بجانب مغرب ہے، وہ ہانگ کانگ سے کراچی جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ شخص کہہ سکتا ہے کہ زمین گول نہیں، کیونکہ اگر دنیا گول نہ ہوتی اور یہ مسلسل بجانب مغرب سفر کر رہا ہوتا تو ہرگز کراچی واپس نہ پہنچتا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب منزلو نے دنیا میں رہ گئے میں اس کے بارے میں لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ دوسری حقیقت جو کہ ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ اس کے لیے تو میرے خیال میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تیسری حقیقت ذہن میں یہ بٹھانی ہے کہ اندھیرے میں اگر کسی بلب کے ارد گرد چاروں طرف بانس کھڑے کیے جائیں تو ان تمام بانسوں کے سائے اسی ایک بلب سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، یا دوسری صورت میں یہ تمام سائے کے خطوط مخالف سمت میں بلب پر آپس میں مل رہے ہوں گے۔ یہ بھی تجربہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو بے شک کر لے۔ چوتھی حقیقت یہ بھی ذہن میں بٹھانی کہ ہر جگہ کا شمال اور جنوب اپنا ہے۔ کسی بھی جگہ کے لیے شمال کی سمت معلوم کرنا ہو تو کسی گلوب پر اس جگہ سے قطب شمالی کی طرف خط کھینچیے، یہ خط شمال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ غور کیجئے تو یہی خط گلوب پر اس جگہ کے طول بلد کا خط بھی ہے۔ ہمیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ گلوب وغیرہ ہم نہیں جانتے، کوئی سادہ طریقہ بتائیے۔ ان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قطبی تارہ کو تو اکثر لوگ جانتے ہیں، اب شمال کی سمت قطبی تارہ کے ذریعے معلوم کرنا تو بہت پرانا طریقہ ہے، اور وہ یہی کہ ناظر کی آنکھوں کے سامنے سے وہ خط جو قطبی تارہ کی طرف نکل رہا ہے، اس خط کا جو عکس زمین پر پڑ رہا ہے وہ شمال کی سمت ہے، کیونکہ جو خط قطبی تارے کی طرف جا رہا ہے وہ تو آسمان میں ہے، لیکن جن چیزوں کی سمت ہمیں معلوم کرنی ہے وہ زمین پر بھی ہو سکتی ہے۔ زمین پر اس خط کا عکس لیا جائے گا، اس کے ساتھ 90 درجے کا زاویہ، دائیں طرف بنانے والا خط مشرق کی جانب ہوگا اور بائیں طرف بنانے والا خط مغرب کی سمت قرار پائے گا۔ پانچویں حقیقت یہ ہے کہ مستوی پر دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ خط مستقیم پر ہوتا ہے، جبکہ کرہ پر دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ دائرہ عظیمہ گریٹ سرکل پر ہوتا ہے۔ دائرہ عظیمہ کی تعریف یہ کہ کرے پر بنایا گیا ایسا دائرہ جو کہ کرے کی بالکل تنصیف کرتا ہو، یہ دائرہ عظیمہ کہلاتا ہے۔ گلوب پر طول بلد کے جو بھی خطوط ہیں اس میں ہر ایک نصف دائرہ عظیمہ ہے۔ عرض بلد کے خطوط میں صرف خط استوا ایسا دائرہ جو کہ دائرہ عظیمہ ہے، باقی سارے دوائر صغیرہ یعنی شارٹ سرکل کہلاتے ہیں۔
چٹی حقیقت یہ ہے کہ سال کے 2 دن عین زوال کے وقت مکہ میں سورج عین خانہ کعبہ کی سمت الراس میں ہوتا ہے۔ یہ بہت مشہور ہے اور اخباروں میں اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ آج اس وقت سورج بالکل خانہ کعبہ پہ ہوگا، تو جو بھی قبلہ معلوم کرنا چاہے تو اسی سمت میں قبلہ معلوم ہو سکتا ہے۔ ان چھ حقائق سے ہمیں قبلہ معلوم کرنے کا سادہ طریقہ ہاتھ آ گیا، جو کہ کافی مشہور قاعدہ ہے۔ وہ یہ کہ چھٹی حقیقت اور تیسری حقیقت کے مطابق سال کے دوران 2 دن مکہ کے زوال کے وقت پر زمین کسی بھی عمودی جسم کا سایہ الٹی سمت میں سمت کعبہ کی نشاندہی کر رہا ہو، کیونکہ اس کے اوپر سورج ہوگا۔ اور کیا جائے تو یہ طریقہ قطبی تارے کے ذریعے شمال کی سمت کا اندازہ لگانے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ قطب تارہ قطب شمال کے سمت و راس میں ہے۔ تو جیسا کہ قطبی ستارہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے کہ شمال کی طرف دیکھنا، اس طرح جب سورج خانہ کعبہ کے سمت و راس میں ہوگا تو اس کی طرف دیکھنا ایسا ہوگا جیسے کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا۔ اب جیسا کہ کسی بھی جگہ شمال کی سمت کے بارے میں حقیقت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ اس جگہ کا طول بلد بھی ہے، اور طول بلد کے بارے میں 5ویں حقیقت میں بتایا کہ نصف دائرہ عظیمہ ہوتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ہم جب کسی جگہ کے لیے شمال کی سمت معلوم کر رہے ہیں تو یہ اصل میں اس مقام پر کسی ناظر کی آنکھوں سے قطبی تارے کی جانب نکلے ہوئے خط کا زمین پر عکس ہے، اور زمین پر یہی عکس بتایا گیا کہ دائرہ عظیمہ کا حصہ ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کسی مقام کا دوسرے مقام پر سمت معلوم کرنے کے لیے ہمیں ان 2 مقامات کو دائرہ عظیمہ کے صورت میں ملانا ہوگا۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا میں نیو فاؤنڈ لینڈ نامی ایک ایسا مقام مل گیا کہ جہاں سال کے ان 2 دنوں میں جب سورج زوال کے وقت خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے سورج نظر آ سکتا ہے۔ اس لیے ان اوقات پر قبلہ کی سمت کا تعین کرنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ تو باقاعدہ مستند طریقہ ہے اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں، ساری دنیا اس پر متفق ہے۔ اور ایک دفعہ یہاں وہاں قبلہ کی سمت معلوم ہو گئی تو اس مسئلے کا فیصلہ ہو جائے کہ آیا امریکہ و کینیڈا میں قبلہ کی سمت شمال مشرق کی جانب ہے جنوب مشرق کی جانب۔ خوش قسمتی سے مقام انتہائی شمال میں ہے، اس لیے جو فریق اس بنیاد پر کہ امریکہ میں قطبی تارہ آسمان میں بلند ہوتا ہے جبکہ مکہ میں قطبی تارہ کافی نیچے ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ مکہ کے شمال میں ہے اور اس کا مکہ میں سے مغرب میں ہونا تو بدیہی ہے، اس لیے امریکہ میں قبلہ جنوب مشرق کو ہے۔ اب اس مقام کے انتہائی شمال میں ہونے سے تو اس بات کے ان فارمولے کے مطابق بالکل یقینی بننا چاہیے کہ قبلہ امریکہ میں جنوب مشرق میں ہے۔ اب اگر ان 2 دنوں میں مشاہدے سے یہ پتہ چلے کہ وہاں تو قبلہ شمال مشرق کو ہے تو پھر ان کو لامحالہ باقی امریکہ اور کینیڈا میں شمال مشرق بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ اس سے ہمارے فارمولے کی تصدیق ہو جائے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اب ان چند اعتراضات پر بات ہو جائے جو حضرات ہمارے طریقے پر کرتے ہیں۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ صحابہ رضوان کی بنائی ہوئی مساجد کی سمت میں مساجد بناتے تھے، ان بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر صحابہ رضوان کی بنائی ہوئی کوئی مسجد امریکہ میں موجود ہو تو اس کے مطابق باقی مسجدیں بھی بنائی جائیں، اور اگر صحابہ کی بنائی ہوئی مساجد نہیں تو پھر باقی لوگ کی بنائی ہوئی مساجد میں اور ہمارے فارمولے کے مطابق بنائی ہوئی مساجد میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ ان کا قانون تو مقدس اور ہمارا وجود۔ یہی تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات فرمائی تھی کہ ہمیں جب صحابی کی بات ملتی ہے تو اس کی اتباع کرتے ہیں، لیکن چند ہم اثر فقہا کا نام لے کر فرمایا کہ جب بات ان تک پہنچتی ہے تو پھر ان کی بھی رائے ہے اور ہماری بھی رائے ہے۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں دقیق حسابات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ سادہ طریقے سے نقشوں کی مدد سے قبلہ کی سمت معلوم کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حسابات کی بات ہے تو کیا طول و عرض بلد حسابات میں نہیں آتے؟ یہ کون سے الہامی یا کتب جن کا وہ ذکر کرتے ہیں؟ ہم سادہ نقشوں کی مدد سے ضرور قبلہ کا حساب کرتے ہیں اگر سادہ نقشے حقیقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ نقشے تو صرف مجبوری کی وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ چونکہ کاغذ پر کروی نقشہ دکھایا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے اس کو مستوی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ باقی وہ حضرات اپنے طریقوں کو ہوائی جہاز کی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا بتلان آگے آ رہا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو اگر ہم سورج کے سائے کے ذریعے سے قبلہ ثابت کر لیں تو کیسے غلط ہوگا؟ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ سورج کے سائے کے ذریعے قبلہ کی سمت کا تعین زیادہ قدرتی اور فطری ہے یا ہوائی جہاز کے ذریعے سے، تو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ہم نے الزامی دلیل کے طور پر عرض کر دیا، ورنہ فی الحقیقت تو ہمارا طریقہ جہاز کے ذریعے بھی ثابت ہوتا ہے، اور وہ یوں کہ نمبر 1 ہم نے زمین گول ہونے کا ثبوت جہاز کے ذریعے دیا ہے۔ نمبر 2 کسی بھی ٹریول ایجنسی کے دفتر میں تشریف لے جائیے اور وہ جہازوں کے روٹ والوں کے نقشے پر نظر دوڑائے، حقیقت کھل جائے گی۔ ان روٹوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ روٹ مستوی نقشے پر سیدھے خطوط نہیں ہیں بلکہ منحنی خطوط ہے، کیونکہ جہاز اصل میں گریٹ سرکل پر سفر کرتا ہے
اور گریٹ سرکل کو اگر مستوی نشے پر دکھایا جائے گا تو منحنی خط ہوگا، سیدھا خط نہیں ہوگا۔ سادہ نقشوں پر یہی منحنی خطوط اصل میں گریٹ سرکلز ہیں۔ یہ حضرات ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ کسی جگہ کی سمت کا تعین شمال کے ساتھ زاویہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، مثلا کراچی میں سمت قبلہ شمال کے ساتھ 92 درجہ کا زاویہ بناتے ہیں، اگر جہاز کسی مقام کے لیے گریٹ سرکل پر اڑتا ہے تو اس جہاز کا زاویہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، تو گویا کہ اس کی سمت مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ یہی غالباً سب سے بڑا مغالطہ ہے جو یہ لوگ دینا چاہتے ہیں۔ اس کی اصل یہ کہ اگر دونوں مقامات کے درمیان گریٹ سرکل کھینچا جائے تو اس پر تو سمت تبدیل نہیں ہوگی۔ مثلا نیو فاؤنڈ لینڈ سے اگر ہم سیدھا خط گلوب کی سطح پر مکہ تک لیں تو یہ گریٹ سرکل ہی ہوگا۔ اس خط پر مکہ اور نیو فاؤنڈ لینڈ کے بالکل وسط میں کوئی مقام الف ہے، جیسا کہ صفحہ نمبر 169 پر شکل میں دکھایا گیا ہے۔ یہ اب اس شکل کو دیکھ لیجئے گا۔ اس شکل پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک گلوب ہے، اس پر شمالی امریکہ اور کینیڈا سے خط آ رہا ہے بالکل مکہ کے سیدھ میں۔ تو جو سیدھ میں آ رہے گا تو بالکل اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو ایک سیدھا خط آپ کو نظر آئے گا، حالانکہ ایک سیدھا خط نہیں ہے، دائرے کے اوپر آ رہا ہے، یعنی ایک سرکل ہے، لیکن آپ اوپر سے جب دیکھیں گے تو یہ بالکل آپ کو سیدھا نظر آ رہا ہوگا۔ اب جو نیو فاؤنڈ لینڈ سے قبلہ کی سمت ہے بعین ہی وہی اس مقام کی بھی سمت ہے، لیکن نیو فاؤنڈ لینڈ پر یہی سمت اگر ہم کسی کو بتانا چاہیں گے تو وہ شمال یعنی اپنے خط طول بلد کے ساتھ ایک زاویہ بنا رہی ہوگی، اور اسی مقام الف پر اپنے خط طول بلد یعنی شمال کے ساتھ دوسرا زاویہ بنا رہی ہوگی۔ تو مقام الف جو درمیان میں ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اگرچہ قبلہ وہی ہے لیکن اس کا شمال کے ساتھ چونکہ وہ اس کا طول بلد تبدیل ہو گیا ہے تو زاویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ جو زاویہ تبدیل ہو رہا ہے یہ اصل میں طول بلد کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اصل میں خط کے تبدیل ہونے سمت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل میں یہی چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کرے پر چونکہ قطب شمالی خط نہیں بلکہ ایک نقطہ ہے، اس لیے کرے پر وہ تمام مقامات جن کے طول بلد مختلف ہو ان کا شمال آپس میں مختلف ہوتا ہے۔ شاید یہی وہ چیز جو ہمارے دوستوں کو یا تو معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہے تو دوسروں کو بتانا نہیں چاہتے۔ اس کے برعکس مستوی پر چونکہ قطب شمالی کو اتنا ہی بڑا خط بنایا جاتا ہے جتنا کہ خط استوا ہے، جو کہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے لیکن مجبوری ہے۔ اس لیے گو کہ مستوی پر تمام مقامات جن کا طول بلد آپس میں مختلف بھی ہیں ان کا شمال ایک ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے اس لیے اس پر منحصر کوئی چیز بھی خلاف حقیقت ہوگی۔ چونکہ عام طور پر قبلہ کی سمت کو شمال کی نسبت سے بتایا جاتا ہے جو کہ ہر مقام کے لیے جدا جدا ہوتا ہے، تو جس طرح ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پھر سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اسی طرح ایک خلاف حقیقت بات ماننے سے بہت سارے عقائد کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، اور بعین ہی یہ صورتحال یہاں بھی پیش آ رہی ہے۔ اب اگر ان کی بات مان لی تو پھر دنیا کو مستوی بھی ماننا پڑے گا، اور مستوی پر جب کوئی جہاز کسی مقام سے مثلا جانب مغرب کو چلتا رہے گا تو وہ اس مقام سے مسلسل دور جا رہا ہوگا، کبھی بھی دوبارہ اپنی جگہ پر واپس نہیں پہنچ سکے، حالانکہ اس بات کو اب بچہ بھی جانتا ہے کہ اس مقام پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ اور قطب شمالی کو نقطہ مانا جائے تو زمین کو مستوی نہیں گول تسلیم کرنا ہوتا ہے، جو کہ ہے۔ جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق کہ جہاز ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں، تو اگر ہم اس کو گریٹ سرکل میں تو اس پر ہر مقام پر قبلہ شمال کے ساتھ مختلف زاویہ بنا رہا ہوگا، تو اس کے بارے میں پہلے بتا چکے شمال کے ساتھ زاویہ کے تبدیل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے ساتھ سمت بھی تبدیل ہو، کیونکہ شمال کے ساتھ کسی مقام پر قبلہ کا زاویہ سمت قبلہ کی اس مقام پر شناخت ہے، سمت قبلہ نہیں ہے، بلکہ سمت قبلہ تو وہ خط ہے جو کہ اس مقام اور مکہ کے درمیان گزر رہا ہے، اور وہ گریٹ سرکل ہی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اگر خانہ کعبہ پر ایک بڑا بانس گاڑ دیا جائے تو جہاں جہاں سے وہ بانس جس سمت میں نظر آ رہا ہوگا وہی قبلہ کی سمت ہے۔ ہاں اگر ہم کسی کو یہ بتانا چاہیں گے کسی خاص مقام پر قبلہ کی سمت کیا ہے تو اس کا حساب کر کے بتاتے ہیں قبلہ کی سمت اس مقام پر شمال کے ساتھ اتنا زاویہ بنا رہی ہوگی۔ بس ایک ہی گریٹ سرکل پر جتنے مقامات ہوں گے ان سب کا شمال الگ الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا طول بلد مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے ہر مقام پر گریٹ سرکل اس مقام کے شمال یعنی طول بلد کے خط کے ساتھ الگ زاویہ بنا رہا ہوگا۔ چونکہ یہ نقطہ سمجھانے میں بہت گنجلک تھا اس لیے اس پر تفصیلی کلام کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ کرے کہ سب کی سمجھ میں بات آ جائے، کیونکہ اگر یہ کسی کی سمجھ میں آ گیا تو سارا مسئلہ ان پر کھل جائے گا۔ مغالطے جو حضرات دیتے ہیں وہ یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ اگر امریکہ میں قبلہ کی سمت شمال مشرق مانی جائے تو مکہ سے امریکہ جنوب مغرب میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ضد یہی ہے، لیکن بالکل وہی پرانی بات ہے کہ یہ بات صرف مستوی پر ہی ٹھیک ہے، قرہ پر اس کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ شاید
ایک معمولی ریاضیدان بھی جانتا ہوگا کہ مستوی پر مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، لیکن کرے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ بات کہ کوئی جگہ کسی مقام سے مغرب میں تو ضرور نہیں کہ دوسری جگہ پہلی جگہ کے مشرق میں ہو۔ اب ذرا اس کے بارے میں تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ کینیڈا میں نیو فاؤنڈ لینڈ جو مقام ہے، اگر اس کو مکہ کے ساتھ گریٹ سرکل کے ساتھ ملائے تو نیو فاؤنڈ لینڈ پر میں جب ہم اس خط کو دیکھیں تو معلوم کہ خط پہلے شمال مشرق کی طرف جاتا ہے، پھر اس مقام وسط پر پہنچ کر جنوب مشرق میں ہو جاتا ہے اور مکہ کے ساتھ مل جائے۔ لیکن ہم نیو فاؤنڈ لینڈ میں بیٹھ کر اس خط کو ملاحظہ کر رہے ہو تو یہ شمال مشرق کی طرف ہی جا رہا ہوگا، اس لیے نیو فاؤنڈ لینڈ میں قبلہ شمال مشرق میں ہوگا، لیکن جب مقام وسط پر پہنچیں گے تو اس مقام پر وہ خط ٹھیک مشرق میں دکھائی دے گا، اس لیے اس مقام پر قبلہ کی سمت مشرق میں ہوگی۔ اس کے فوراً بعد یہ خط جنوب مشرق میں جاتا ہوا نظر آئے گا، تو اس مقام کے بعد خط پر سارے مقامات کا قبلہ جنوب مشرق میں ہوگا۔ اب اگر مجھ سے کوئی نیو فاؤنڈ لینڈ کا قبلہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ خود دیکھو نیو فاؤنڈ لینڈ سے مکہ جاتا ہوا خط نیو فاؤنڈ لینڈ کے شمال کے ساتھ کیا زاویہ بنا رہا ہے، اور وہ شمال مشرق ہوگا۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس مقام وسط پر قبلہ کی سمت شمال کے ساتھ کیا بنا ہے تو میں کہوں گا خود ہی دیکھو کہ اس مقام وسط پر مکہ کو جاتا ہوا خط شمال کے ساتھ کیا زاویہ بنا رہا ہے، اور وہ بالکل مشرق ہوگا، اس کے بعد پھر جنوب مشرق ہو جائے گا۔ اب ان کی بات غلط تو نہیں کہ ہر مقام پر قبلہ کے ساتھ سمت شمال کے ساتھ مختلف زاویہ بنا رہی ہے، لیکن سے یہ غلط ہے کہ ہر مقام پر سمت قبلہ مختلف ہے، کیونکہ ہم نیو فاؤنڈ لینڈ سے مکہ کے جاتے ہوئے خط پر ہی جا رہے ہیں، اس سے منحرف نہیں ہوئے، اس لیے سمت قبلہ تبدیل نہیں ہوئی۔ دوسری طرف مکہ سے نیو فاؤنڈ لینڈ کو گریٹ سرکل کے ساتھ ملائی تو پہلے خط شمال مغرب کی سمت میں جاتا ہوا دکھائی دے گا، پھر مقام وسط میں مغرب میں ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جنوب مغرب میں۔ بس مکہ میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ مکہ سے نیو فاؤنڈ لینڈ شمال مغرب میں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ بھی اصل فتاوی میں علامہ مشرقی کی رد میں تعریف فرما چکے ہیں۔ یہ ان کا ملا کے غلط مذہب نمبر 9 یہ کتاب کا نام ہے۔